دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی ہوتا ہے تو اس کو پینلٹی سمجھنے کے بجائے، جرمانہ سمجھنے کے بجائے اس کام کو انجوائے کرنا شروع کر دو۔ صوفیاء کرام کے ہاں جو ہے نا، صوفیاء کرام جو بھی لوگوں کے دلوں پہ محنت کرتے ہیں، جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے ہاں اصلاح کے 2 طریقے رائج ہیں۔ آج بھی میڈیکل سائنس میں نا باڈی کو ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کہا جاتا ہے علاج بالضد۔ علاج بالضد کا مطلب ہے جو بیماری ہے اس کے خلاف دوا کھلائی جائے، ان جراثیم کو مارنے والی میڈیسن کھلائی جائے، جس کو اینٹی بائیوٹک کہا جاتا ہے۔ آپ میں جو جرمز پھیل رہے ہیں، آپ نے ایسا زہر جسم میں داخل کیا، اس زہر نے ان جراثیم کو مار دیا، فائٹ کی اور اس کو وہ لینا کیا ہو گیا، ختم کر دیا۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے۔ ایک طریقہ علاج بالمثل جو عام طور پہ ہومیوپیتھک میں چل رہا ہوتا ہے۔ یہ جو ویکسین ہے یہ کیا ہے، وہی جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جائیں جو آپ کو بیمار کرتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مردہ جراثیم آپ کی باڈی میں داخل کیے جاتے ہیں تو آپ کی باڈی کے جراثیم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ مردہ نہیں بھی ہوتے تو بڑے ادھموئے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ نے اپنے بیٹے کی فائٹ کرائی کسی کمزور سے، محلے کے کمزور لڑکے کے ساتھ، بچہ جیت گیا، آہستہ آہستہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہونا شروع ہوا۔ پہلی دفعہ لڑائی ایسے طاقتور سے کرا دی اور اس نے کوڑ دیا پکڑ کے، بچہ زندگی میں کسی سے لڑنے کے قابل بولو نہیں رہے گا نا۔ شروع میں کمزوروں سے لڑائی کروائی جائے، پھر آہستہ آہستہ وہ بڑے بڑوں سے لڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو علاج کا ایک طریقہ باڈی میں یہ ہوتا ہے جس کو علاج بالمثل کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو وہی جراثیم داخل کرتی ہے، جیسے ویکسین ہے نا، کووڈ کی، کورونا کی ویکسین، تو آپ کی باڈی ان جراثیم سے لڑ کے آپ کا سسٹم اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب اگر کسی جرمز نے یا وائرس نے حملہ کیا تو آپ کی باڈی خود اس سے حملہ کر لیتی ہے۔ تو وہی چیز داخل کی جا رہی ہے باڈی میں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اہل اللہ جب علاج کرتے ہیں نا دلوں کا کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں، آپ کے دل میں آپ شریعت کے فرائض و واجبات پورے کرنا شروع کر دیں، تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، جہنم سے ڈرایا جائے، آگ سے ڈرایا جائے، بتایا جائے کہ اس پر کیا کیا سزائیں ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گناہ کے قریب جاتے ہیں آپ کانپنے لگتے ہیں، خوف طاری ہو جاتا ہے آپ کے اوپر۔ جب آپ رمضان کا روزہ چھوڑنے لگیں گے آپ پر خوف طاری ہو جائے گا۔ اس سے آپ گناہ سے بچ تو جائیں گے، شریعت کے حکم کو پورا تو کر لیں گے، لیکن حکم پورا کرنے میں مزہ بولیں نہیں آئے گا۔ خوف کی وجہ سے بھی انسان کام کر لیتا ہے لیکن کام میں جان پیدا نہیں ہوتی۔ کچھ طلبہ وہ ہوتے ہیں جو ایگزام کی تیاری کے لیے پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنے کا شوق بالکل بھی نہیں ہوتا، ڈر ہوتا ہے کہ کل فیل ہو جائیں گے، ابا سے مار پڑے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن جب وہ کتاب سامنے رکھ کے بیٹھتے ہیں تو انہیں خوشی نہیں ہوتی، بلکہ ان کو تکلیف کہ کب اس عمل سے ہماری جان چھوٹے گی۔